اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو دوسرا سیشن ہے یہ بھی آپ ایم جے ایم کے تعاون سے ملاحظہ فرمائیں گے، جو کہ ایک اسٹیج والے ہیں، بلڈر ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کو نہیں گھر والوں کو بناتے ہیں، یعنی آپ کے گھر کے وہ تمام کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بنا کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، جن کے ایک نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اس کو بتاتے چلیں کہ سعید انصاری صاحب اور شیلا ناز صاحبہ جو ہیں وہ ان کے سپانسر ہیں وہ، اور اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو سپانسر بھی نہیں ہوگا، تو یہ والی بات ہم بتاتے چلیں اپنے دیکھنے والوں کو۔ تو ہمارا جو ایک آج کا موضوع ہے، اس کے لیے ڈاکٹر محمود عالم آسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمیں ریحان بھائی نے جوائن کیا ہے، بھابھی شیلا ناز نے جوائن کیا ہے، سعید انصاری بھائی تو آپ کو پچھلے سیشن میں بھی تھے۔ محمد اذان سے میں کہوں گا کہ قرات کریں، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ کے ساتھ ایم جے ایم کے تعاون تو ہے، اشتراک تو ہے ہمارے ساتھ آپ کے تک ٹرانسمیشن پہنچانے کا، لیکن ایک بہترین اقتدام کے بچوں کے اندر اس لگن کو اجاگر کرنا کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں اور اپنی زندگی کو ایک بہترین شفاف زندگی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کا ٹاپک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن پاک نے جو فضائل امہات المومنین کے لیے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شکر گزار ہوں اپنے کرم فرما کا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمام نفوس سے سب سے آگے، یعنی تمام نفوس کی اصل ہے، اور وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو زوجات ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ماں ہیں وہ، اور اس لیے ان کا ایک ٹائٹل ہے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔ اتنے بڑے کائنات میں جو ایک ٹائٹل خواتین کو اسلام کے ذریعے سے دی گئی ہے، اس کی ابتدا اور اجرا کا اتنا بڑا اعزاز حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذات اقدس سے جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اور ابتدا میں آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں یکسوئی کے لیے اللہ کے ذات جل جلالہ کے طرف متوجہ ہونے کے لیے مکمل ایک عبادت سراپا جو ہے نا کائنات کے سے کٹ کر کے ہمہ تن مشغول ہونے کے لیے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا بھی جب وحی کا سلسلہ تھا تو وہ غار، وہ ہمارے جبل طور کا سلسلہ تاریخ و قرآن سے ثابت ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے غار حرا جبل نور، جس کو تاریخ میں اور جغرافی نام میں یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں آپ یکسوئی کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا وحی جو ہے، ایک پیغام جو ہے، اس کا سلسلہ جب شروع کیا تو سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جب آپ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم شفیع المذنبین خاتم النبیین نے اپنے اس کیفیت کا اظہار کیا کہ ایک بہت وزن اور ایک بہت نور اور ایک ہجوم کی کیفیت ہے، اور مختلف صورتیں جو ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مجھ پر اللہ تعالیٰ جو ہے منکشف فرما رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ حیا کے دائرے میں رہ کر کے، کچھ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک مثال
پیش کی، اور مثال پیش کرنے کے بعد حضور کو تسلی کے ساتھ، قرار کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اس کیفیت میں جب حضور فرما رہے تھے کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے کوئی شے سے ڈھانپ لیا جائے، مجھے کورٹ کر لیا جائے، تو اس عالم میں قرار اور تسلی کے ساتھ اتنی بڑی تصدیق فرماتی کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی خاتم کی حیثیت سے قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق آپ نے فرمائی، سبحان اور اللہ۔ مجمع الزوائد میں، مسلم شریف کی روایت میں، مشکات پاک میں تسلسل سے آپ کے، یعنی غور کیا جائے کہ ایک بی بی ہو کر کے خاتم النبیین کے نبوت کی تصدیق، اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایسی تصدیق کی، توریت، زبور، انجیل، اس سے پہلے کی جو ریویلڈ بکس کی جو ہے نا بہت بڑی اسکالرز ہیں آپ، ماشاءاللہ، یعنی سابقہ امم میں جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں وحی کی صورت میں ان کی آپ عالمہ ہیں، اس کے ماہر ہیں، اس کے جاننے والی ہیں، ان تمام مطالعات کو سامنے رکھ کر کے آپ نے یہ بات کی، ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مردوں میں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے معراج کی تصدیق کی، لیکن یہاں تو نبوت کی تصدیق ہے، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، معراج صفت نبوت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، لیکن حضرت سیدہ کی ذات اقدس نے خاتم النبیین کی تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے ہمیں ایک چیز ڈاکٹر صاحب یہ بھی اس کی ایک ہدایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تجارت کرتی تھیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ، جو آج کل عام فہم ایک زبان میں اگر غلط ہو تو میری تصدیق کیجیے گا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل جائے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جب آپ نے نبوت کا اقرار، مطلب آپ نے تصدیق کر دی، تو اس کے بعد تو اگر کچھ بھی وہ چاہتے تو سب چیز حاضر ہو جاتی، لیکن انہوں نے بھی اس وقت بھی محنت کی، تجارت کی، اور لوگوں کو یہ رول ماڈل بن کے دکھایا ہماری تمام خواتین کے لیے کہ ہم پردے میں بھی رہ کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل یہی چیز، اور اسی کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آقا دو جہاں کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے ساتھ رحمت موجود ہے، بھابھی ہماری شہناز، ان سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل زرو خطا آموختا، گل زرو خطا آموختا، نازک بدنیرا 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 بدنیرا، بلبل زتوں آموختا، بلبل زتوں آموختا، شیری سخنیرا 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 سخنیرا، ہر کس کے لبے لال تورا، دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال تورا، دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ، حقا کے چے خوش کندہ، عقیق یمنیرا 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 یمنیرا، بلبل زتوں آموختا، شیر سخنیرا 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 سخنیرا، در عشق تو دندانی شکست بالفت، در عشق تو دندانی شکست
استباء تو چارہ رسانید تو چارہ رسانید اول سے قرنیرا 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 بلبل زتوں عام و خطا شیری سخنیرا 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 سخنیرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جیسے کہ گفتگو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کا جب ذکر آتا ہے، محبتوں کا ذکر آتا ہے، دینے کا ذکر آتا ہے، بانٹنے کا ذکر آتا ہے، تو ریحان بھائی کو آپ نے 1 سے 2 کے سیشن میں بھی دیکھا، لیکن ریحان بھائی ایک تحفہ لے کر آئے ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں ہی وہ تحفہ پیش کریں. سعید بھائی کے لیے آپ لے کر آئے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کی طرف کیمرہ. اللہ تعالیٰ یہ محبتوں کا سفر ایسے ہی قائم و دائم رکھے، آمین. میں نے تقریباً کوئی سینکڑوں محفلیں اٹینڈ کی ہیں، اور یہ برکت کے طور پہ میں نے ماشاءاللہ سعید بھائی کو پہنائی ہے تاکہ اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم بھابھی جی کی طرف آتے ہیں. بھابھی جی جب آپ کی آواز ہم سنتے ہیں تو ام حبیبہ کی تو آپ یاد دلا دیتی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ ناخوانی مائک میں تھوڑا سا بولیے گا کہ ناخوانی کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، یا جب ان کی زوجیت میں آئیں تو تب سے آپ نے شروع کی ناخوانی؟ میں تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گیا میں ناخوانی کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ میں سے دونوں میں سے کریکشن کون کرتا ہے ایک دوسرے کی، یہ کرتے ہیں یا آپ کرتی ہیں؟ ویسے تو میں بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتے ہیں، دونوں مل کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کریکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جی اب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے، پھر ہم آتے ہیں ریحان بھائی کی طرف. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو ہم زندگی میں رول ماڈل ہم کسی کو بھی بناتے ہیں اپنا، ہم مثالیں دیتے ہیں. اچھا ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کی مثال تو دیتے ہیں، لیکن وہ والی چیز کہ اگر ہم آج کل کے دور کی میں بات کروں تو دوپٹہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور وہ پردے میں تمام کام کرتی، تو کیا دوپٹہ اتارنا ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے؟ دیکھیے حیا پر جو ہے نا ایمان ہے، اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حیا جو ہے نا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، تو حیا سے نکل جانا تو اس کے بعد پھر جو جی چاہے کر لینا. حیا اتنا خوبصورت اور مضبوط حصار ہے، بیریئر ہے، حصہ ہے، تحفظ ہے کہ بعض اس حیا کی کیفیت کے بارے میں ایسی بھی تمثیلات ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان امہات المومنین کے حیا اور حضور کے گھرانے کی حیا کی جب کسی غیر نے بطور مذاق کے ایسے ہی رسمن کیا تو ان کو یہ حیا کی صورت اتنی حسین لگی کہ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیا کی ایسی کیفیت. اچھا ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے، ریحان بھائی سے میں اس کا سوال کروں گا کہ جس طرح اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، آپ وفا کا پیکر کے ساتھ ساتھ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ خاتون تھی جو کہ شانہ بشانہ اپنے خاوند کے چلی. ہمارے یہاں پر اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی خاتون کرتی ہے تو برتر ہونے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی تھی. آپ اگر کچھ کرتی تھی تو پوچھ کر کرتی تھی، جبکہ ہمارے یہاں پر اگر کوئی عورت کام کرنے نکلے تو سب سے پہلے وہ مرد کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایون دو اگر مرد کی جاب چھوٹ گئی ہے پھر تو سبحان اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی، والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کتنا امیر و کبیر خاندان، اور پھر ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں. جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا اور جب نبوت کا اعلان ہوا، اور نبوت کے بعد جو دین اسلام کو جو ہے دولت کی ضرورت پیش آئی،
تو اپنی تمام دولت انہوں نے سرکار کے قدموں میں رکھی. سبحان اللہ. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی جوڑا باقی رہ گیا تھا جس میں کئی پیون تھے, اللہ اکبر. اور شیبی ابی طالب میں 3 برس تک پانی اور پتوں کے ساتھ گزارا کیا. اور یہ اور حضور نے فرمایا کہ تم چاہو تو تم چلی جاؤ, اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ, کیونکہ یہ بائیکاٹ میرے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. فرمایا حضور میں نے آپ سے نکاح کیا ہے, میں نے آپ سے محبت کی ہے, میں آپ کا ساتھ زندگی بھر سبحان نکالوں گی. اللہ. سبحان اللہ. آج ہم جن بچیوں کو جو کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, اگر خدا نخواستہ نصیب سے ان کے کسی ہلکے گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہیں, ان کو آسائشیں نہیں ملتی, وہ پیزا نہیں ملتا, وہ برگر نہیں ملتا, وہ فونز نہیں ملتے, وہ ان کو سہولتیں نہیں ملتی, تو وہ بھاگ کر اپنے والدہ کے گھر آ جاتی ہیں. کوئی کردار ہی نہیں ہے پیچھے اسلاف کا. اگر اسلاف کا کردار اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گی تو انشاءاللہ تعالی آگے زندگی کے اندر ان امہات المومنین کا کردار اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گی تو کبھی کوئی بچی اپنے گھر واپس نہیں آئے گی. کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ مثال قائم کی ہے, یعنی ماں کی جو تربیت ہے دین اسلام میں, سب سے پہلے اس کا عملی نمونہ جو ہے سیدہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, حضرت رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی, اور ایسی تربیت کی کہ پوری دنیا میں اگر کسی نے بیٹی کی تربیت کرنی ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ شامل کر لوں. جب غار حرا کے جانے کی سعادت ملی, پہلے دیکھیں رمیز بھائی کہ وہ مکہ کی وادی سے غار حرا کا فاصلہ 5-6 کلومیٹر ہوگا, آپ میں سے اکثر لوگ. اچھا, پھر خود غار حرا جو جبل نور جس کو کہتے ہیں, جبل نور, بالکل, وہ مقام نزول وحی, بالکل, تو جناب وہ جناب 5,500 فٹ کی بلندی پر ہے. صحیح, قابل غور ہے. میں سچ بتاؤں, جب میں اس میں چڑھا تھا میں بے ہوش ہو گیا تھا. بہت اونچا. پھر مجھے ہوش آیا, کچھ گرمی بھی تھی لیکن ایک جذبہ تھا. پھر اللہ نے ایسی نورانی روحانی قوت دی کہ مقام میں وحی پہ جا کے نفل کی سعادت پائی. جب میں جبل نور پہ گیا ہوں نا تو مجھے ایک ہی ذات رسالت ماہ مبین کے بعد یاد آئی ہے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بے شک کہ یا اللہ وہ کیسی بی بی, یا اللہ وہ کیسی خاتون, یا اللہ وہ کیسی زوج, یا اللہ وہ کیسی اہلیہ, یا اللہ وہ کیسی تھی, وہ کیا تھی, کیا مقام تھا, کیا حیثیت تھا کہ مکے کی وادی سے پیدل چل کے 6 کلومیٹر آنا. پھر یہ ہے, اب تو سیڑھیاں بنائی ہیں نا, آپ میں سے اگر کسی کو سعادت میں سیڑھیاں بنی ہوئی بات, اب ہم اس پہ گئے تو میں بے ہوش ہو گیا. میں ایک سچ بتا رہا ہوں, میں بے ہوش ہو گیا تھا, پھر اللہ نے ہوش میں لایا تو پھر الحمدللہ رب العالمین. وہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یاد آئی. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی خدمت کا درجہ اس عالم میں, کہ اس خدمت پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی شوہر کی خدمت بی بی کو عرش تک لے جاتی ہے, اللہ تک لے جاتی ہے, جبرائیل سے سلام اور اللہ سے سلام کے درجے پر فائز کر دیتی ہے. سبحان اللہ. آج بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو چاہیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقلید کریں تاکہ ان کا رب عرش پہ ان سے راضی ہو جائے, اور جبرائیل امین اور فرشتوں کے محفل میں ان کے اس عمل کا جو ہے ذکر کریں. سبحان اللہ. بالکل یہی چیز. اور جب آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ ان کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں اور آپ دیکھتے کہ آپ عبادت میں مشغول, تو آپ وہیں کھانا رکھتے اور اسی پاؤں واپس پلٹ جاتے, اور کبھی شکوہ نہیں کیا آپ نے. تو یہی چیزیں اگر ہم اپنائیں گے تو زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے
کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور غلامان محمد اس طرح پہچان جائیں گے، غلامان محمد اس طرح پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ حسن رضا قادری، جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی جاتی ہے، کانوں میں رس کھلتا ہے اور روح کے اندر ایک تازگی محسوس ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اسی کے ساتھ میں انصاری بھائی سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر
تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور ہم گنہگار پہنچے درے پاک پر ہم گنہگار پہنچے درے پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے چہرہ ودوہا دیکھتے رہ گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. ایک اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی گورنر سندھ کامران خان تصوری سیری کرانے لیاقت آباد پہنچ گئے. صدر زرداری کے کارکنان سے متعلق بیان پر گورنر سندھ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں بیورو چیف کراچی شجاعت قریشی سے جنہوں نے گورنر سندھ سے خصوصی گفتگو کی. جی بالکل. گورنر سندھ کامران خان تصوری کی جانب سے شہر میں سحری کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مختلف علاقوں میں وہ سحری کر رہے ہیں. ان سے جانے کی جناب یہ بتائیے گا دوسرے حکمرانوں کو یہ ترغیب کیوں نہیں ملتی کہ وہ عوام میں واپس آئیں اور جو ہے ان کے درمیان بیٹھ کر سحری کریں یا ان سے گل مل جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے منشور میں پہلا لفظ جو لکھا ہوتا ہے وہ عوام کی خدمت، عوام کا ساتھ اور عوام کا ووٹ لے کے ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں اگر حکمرانی کرنی ہے، عوام کے دلوں کا حکمران بننا ہے تو آپ کو لوگوں کے درمیان رہنا پڑے گا. اور یہ فن ایم کیو ایم پاکستان، اس کی تنظیم، اس کی قیادت سے زیادہ کوئی اچھے طریقے سے نہیں کرتا. یہ روایت رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی کارکن ہو، کوئی بھی عہدیدار ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، ایم پی اے ہو، ہمارے ٹاؤن انچارجز ہوں، سیکٹر انچارجز ہوں، آپ کو یہ ہمیشہ عوام میں ہی نظر آئیں گے. اور یہی وجہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کی مقبولیت کی اور یہی وجہ ہے اس کے حق پرست گورنر کی کہ جو ایم کیو ایم کی روایت تھی اسی کو میں نے قائم رکھا، اسی کو زندہ کیا اور اسی کو لے کر آگے بڑھے. اچھا گورنر صاحب، گرین انیشیٹو جو پاکستان کی ترقی کا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ضروری ہے، تو صدر زرداری صاحب جو ہے میٹنگ چیئر کرتے ہیں، اس کے بعد جو چولستان میں جو 6 کنالیں بننے جا رہی ہیں اس کے آرڈر بھی پاس کرتے ہیں، لیکن آج جوائنٹ سیشن میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس اقدام کی حمایت نہیں کرتا، تمام اکائی کو لے کے ساتھ چلا جائے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کچھ ایشوز جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو جائے اور اس پر سیاست ہونے لگے تو اس کا جواب پھر سیاسی جماعتیں دے سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا بہتر جواب آپ کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنالیں بننی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہو وہ ہونی چاہیے، ضرورت نہیں ہو تو نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے گورنر سندھ کامران خان تصوری. ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر زرداری کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے سیاسی لوگوں سے بات کی جائے تو ضروری زیادہ بہتر ہوگا. جی آپ سن رہے، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے بیورو چیف کراچی شجاعت قریشی کی گورنر سندھ کامران خان تصوری سے بہترین گفتگو. اب اس کے بعد پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں اور اب ہمیں جوائن ان کیا ہے فیض قادری نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور طلحہ انصاری نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیض میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں،
یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں۔ ہمیں چھوٹے انصاری بھائی نے، طلحہ انصاری نے جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوثر ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوثر ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے شانہ بشانہ اپنے خاوند یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جب کفار اور قریش کے لوگوں کو ایک عظیم نور جس سے اس دنیا کی ظلمت روشن ہوتی ہوئی دکھی اور تمام فساد کرنے والے اور تمام اس دنیا پہ غضب اور مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والوں نے اپنے چراغوں کو بجھتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے پھر حضور ماہ مبین کو ہر طرح سے اذیت دینا، سوشل اور ہر طرح سے درد دینا اور ستانا، پریشان کرنا شروع کیا۔
تو آپ اس عالم میں یہی کہتے ہیں کہ حضور آپ تو صحیح ہیں، حضور آپ تو یتیموں کا اور آپ تو مسکینوں کا، آپ تو بیواؤں کا، آپ تو مظلوموں کا، آپ تو ضعیفوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کا جب سیرت آپ کی، آپ کا کردار، آپ کا بیہیو انسانیت کے لیے ہے، اللہ کے مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے مخلوق جو الخلق و عیال اللہ ہے، اللہ کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھلائی کے لیے، ضعیفوں کے بھلائی کے لیے، تو آپ کو آپ کا رب ضائع ہونے نہیں دے گا۔ آپ کو آپ کے رب نے، جیسے قرآن پاک کی آیت بھی یریدون لیفواہم نور اللہ، یریدون لیفواہی نور اللہ بیافواہم، کہ کیا یہ بھوکوں سے یہ قریش نبوت کے چراغ کو بجھا دیں گے؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی و خدا اس کو بٹھا سکتا ہے کون؟ یہ وہ آیت ہے سورہ توبہ کی۔ تو اس عالم میں جب انتہائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس کعبۃ اللہ میں عبادت ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوجھڑی، یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اور اس طرح بے شمار سوشل اذیت کا سلسلہ۔ تو جناب اعلیٰ اس عالم میں جو ہے سیدہ فاطمہ کو آپ نے بھیجا، اور انہوں نے اس کو صاف کیا اور پھر خدمت انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت پر وحی بھیجی۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، وحی کیا تھی؟ وہ سورہ اقرا کی یہ ایک آیت ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری، کہ اللہ تعالیٰ جان بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم میں، دکھ میں، درد میں، بے چینی میں، بے قراری میں، اس سماجی سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں، میرے اللہ نے میری خبرگیری اور میرے بارے میں وہ جانتا ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس قدر حضور خوش ہوئے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وجد طاری ہو گئی، جھومنے لگی، اور جھوم کر کے حضور سے بار بار آپ اصرار کرنے لگی، یا رسول اللہ، عرش والے رب نے جو آپ کو الم یعلم بان اللہ یری، کہ اللہ جان بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کا صدقہ میری بخشش کی دعا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بیوی ہونے کا ایسا درجہ، ایسی مثال، ملکۃ العرب ہونے کا حق ادا کیا کہ آج 22-23 عرب ممالک ہے، لیکن پورے عرب میں اگر کوئی ملکۃ العرب کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا ہے۔ یہ جو حضور کی خدمت کی ہے، یہ جو حضور کی تعظیم کی ہے، یہ جو حضور کا احترام کیا ہے، یہ جو حضور کی قدر کی ہے، یہ جو حضور کی رسپیکٹ، عزت کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ یہ سبحان مقام و اللہ، مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریحان بھائی آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ آج کی، کیونکہ ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں تعلیمات ہی ملتی ہیں، ہم ایک بات کو 50 زاویوں سے کریں تو 50,000 روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سدھار سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کی جو بچیاں ہیں، جو مائیں ہیں، وہ اگر بیٹی لڑتی ہے تو پیش رہتی ہیں کہ جھکنا نہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمیشہ جھکی ہوئی ڈالی جو ہے نا اسی پہ پھل لگتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ جھکیں لیکن وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس طرح کہ آپ کے سامنے تربیت ہونی چاہیے اپنی والدین کی، اور اگر وہ اچھی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بچی اپنے گھر میں جو ہے پریشانی کے عالم میں نہیں رہے گی۔ ایک بات میں آخری بات کرنا چاہوں گا، اگر 1 منٹ ہے تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کی حیات مبارکہ میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور آپ مجھ سے راضی ہیں، میری کوئی خطا اگر زندگی میں ہو گئی ہو یا میں نے کوئی حق زوجیت میں کوئی کمی کر دی ہو تو میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ عائشہ تم اس دنیا کی کیا بات کرتی ہو، میں نے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس دنیا کی کیا بات کرتی ہو، میں نے تو جنت میں بھی تمہارا ساتھ مانگا ہے اور تم ہی میری وہاں پہ زوجہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور الفت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ سعید انصاری بھائی 2 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آخری کلام آپ پڑھیں، پھر ہم سیشن کو وائنڈ اپ کریں۔ حضور آپ
کے لیے سلام ہے، سلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے اور وہ فکر و فن کی روشنی کمال علم آ گئی، وہ نور حق وہ رحمتیں تمام ہے، تمام ہے وہ نور حق وہ رحمتیں تمام ہے، تمام ہے اور میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستوں، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے بلند